السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سوال و جواب کی آج ہماری یہ غالباً 7ویں ویڈیو ہے، تو کافی عرصہ سے معطل تھا یہ معاملہ۔ انشاءاللہ تعالی اب اس کو بھی تسلسل کے ساتھ ہم شروع کریں گے، اپلوڈ کیا کریں گے چینل پہ، تو اور کافی بھائی اس کو پسند بھی کرتے ہیں، ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو کما حقہ سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یہ ایک بہنہ کا سوال تھا، ساجدہ بی بی نام لکھا ہوا ہے کہ سر جی اگر کسی لفظ کے آخر میں حمزہ پر تنوین ہو اور اس سے پیچھے والے لفظ پر مدہ ہو، وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ اچھا جی، اس میں ایک مثال کے ساتھ میں بات کو واضح کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ سورۃ الواقعہ کے اندر ایک آیت ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، کہ میں انشاء لکھتا ہوں۔ اچھا جی، اب یہاں یہ اینڈ پہ تنوین ہے جیسے کہ ان کا سوال ہے، اور اس سے پہلے یہ حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو جب وقف کریں گے تو دو زبر کو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاء ان کی بجائے انشاء، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا جو اصول ہے یہ دو زبر والی تنوین پر اپنایا جائے گا، ٹھیک ہے جی، جیسا کہ میں نے آپ کو وضاحت کی ہے۔ اچھا، اور ایک اور بات اس میں ذہن نشین رہے کہ یہ دیکھیں یہ حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں لیکن الف نہیں آیا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو زبروں کے بعد الف بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ النبا کے اندر سبعن شدادا، دیکھیں یہاں دو زبریں ہیں اور آگے الف ہے، شدادا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں بھی جب وقف کریں گے سیم اسی طرح، جیسے انشاء ایسے شدادا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی دو زبر کی تنوین کے بارے میں۔ اب مثال کے طور پہ دو زیر کی تنوین ہوتی ہے یا دو پیش کی، اور اس کے لیے ایک مثال ہے علیمن، علی من، یہ دو پیش کی تنوین ہے، اور اس سے پہلے یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اگر وقف کرنا چاہتے ہیں تو بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو ایک الف کے برابر بھی پڑھ سکتے ہیں، علیم، علیم، یعنی کہ 3 سے 4 الف کے برابر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کو توسط کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کو ہم یعنی کہ طول بھی اس پہ کر سکتے ہیں، 5 سے 6 الف کے برابر مد کرنا یہ افضل ہے، یعنی کہ پہلے نمبر پہ ہے، اور اس کے بعد 3 سے 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں، جس کو ہم اس اپنے تجوید کی اصطلاح میں توسط کہتے ہیں، اور پھر 1 الف کے برابر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کو ہم قصر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات یاد رکھ لیں، طول، توسط، قصر کب ہوگا؟ جب حروف مدہ کے بعد یہ یعنی کہ یہ مدہ ہے نا،
اس کے بعد کوئی بھی حرف ساکن ہو جائے. ٹھیک ہے, اب یہ میم ساکن ہو گیا ہے, اس کو مد عارض وقفی کہا جاتا ہے. اس مد کو مد عارض وقفی یعنی کہ وقف کی صورت میں عارضی طور پہ ایک مد پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی مقدار پہلے طول, توسط, قصر. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن نشین رہے. دو زیر کی تنوین کی جو مثال ہے سورہ الحج ہے, 17واں پارہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اب یہاں منیرن ہے, منیرن ہے. یہاں بھی دو زیر کی تنوین سے پہلے حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں بھی یہی جو ہے سیم وقف والا, یہ جو وقف کا جو ہم نے طریقہ بتایا ہے, طول, توسط, قصر. یہاں بھی اسی طرح پہلے طول آپ کر سکتے ہیں, توسط بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں جب وقف کریں گے. منیر, منیر, منیر. ٹھیک ہے, طول بھی, توسط بھی, قصر بھی. امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اب انشاءاللہ ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. ہاں جی, دوسرا سوال وہ ہمیں کیا ہے راجہ ارشد صاحب نے کہ دائرے پہ لا آ رہا ہو, یعنی کہ وہ جو لام زبر الف لا, یہ جو ایک علامت ہے وقف کی رموز اوقاف میں سے آ رہا ہو, تو پھر بھی پیچھے سے پڑھیں گے, یہ سوال ہے. یعنی کہ اس کا اگر مثلا کسی آیت پہ لا آ رہا ہو, مثال کے طور پہ آیت ختم ہوئی ہے, گول دائرہ ہے اور اس پہ لا ہے, تو یہاں جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں, کریں گے, یہ مستحب ہے, یہاں آپ وقف کریں اگرچہ اوپر لا بھی آیا ہے. لیکن اگر یہاں آپ وقف کر دیتے ہیں, مثال کے طور پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ھدی للمتقین, یہ متقین آیت ختم ہو گئی ہے اور یہاں دائرہ ہے اور اس کے اوپر لا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہے الذین یؤمنون بالغیب. اچھا جی, ھدی للمتقین پہ آپ وقف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمیں پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یاد رہے, اگر آیت کے اینڈ پہ گول دائرے کے اوپر لا آ جائے, وقف ہم کرنا چاہتے ہیں, وقف کر دیتے ہیں, تو پھر ہمیں لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے سے, بلکہ آگے سے ما بعد سے ابتدا کریں گے. ہاں, لا جو ہے آیت کے درمیان میں کہیں آ جائے کسی کلمہ کے اوپر, پھر وہ اگر ہم وہاں ٹھہر جاتے ہیں, سانس ہمارا ٹوٹ جاتا ہے, وقف کر دیتے ہیں, تو پھر ما قبل سے اعادہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے رموز اوقاف کے اندر کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا کی مثال دی تھی. ٹھیک ہے جی, تو امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں. ہاں جی, ایک بھائی نے سوال کیا ہے, محمد رضوان صاحب نے, کہ محترم قاری صاحب یہ جو سین اور سکتہ کی علامت ہوتی ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ بیان فرما دیں. اچھا, اس میں نا میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں, آپ سلسلہ سوال و جواب کی ویڈیوز میں سے نا اس کو تلاش کر سکتے ہیں. مختصر میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں. جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں یہ روایت حفص ہے, امام حفص کی روایت ہے اور امام عاصم کی قرات ہے. ٹھیک ہے, قراء عشرہ میں سے, اور اس کے اندر پورے قرآن مجید کے اندر صرف 4 سکتے ہیں, 4 جگہ سکتہ کیا جو ہے جائے گا. ٹھیک ہے جی, روایت حفص میں ایک سورۃ الکہف کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا سورۃ یاسین کے اندر ہے, اور تیسرا سورۃ القیامہ کے اندر ہے, اور چوتھا سورۃ المطففین کے اندر ہے. اچھا, سورۃ الکہف کے اندر ہے, مثلا مثال کے طور پہ میں آپ کو مثالیں بھی ساتھ دے دیتا ہوں. عوجا قیما,
یہ سورۃ الکہف کے اندر ہے. یہاں آپ سکتہ کریں گے، سین پڑی ہوتی ہے چھوٹی سی، ٹھیک ہے. عوج وقف کی صورت میں جا پہ وقف کرنا ہے، جیسے وقف کرتے ہیں، یعنی کہ 2 زبر پہ جب وقف کرنا ہو تو الف مدہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، وقف کریں گے تھوڑا سا. اور سکتہ کا مطلب یہ ہے کہ وقف کے انداز میں وقف کی مانند ٹھہر جانا، لیکن سانس نہ توڑنا، تھوڑی دیر ٹھہر کے وقف کر کے، یعنی کہ سکتہ کر کے پھر آگے سے اسی طرح پڑھنا، اسی سانس میں پڑھنا. اور اسی طرح یہ سورۃ الکہف کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی. اور ایک سورۃ یاسین کے اندر ہے من مرقدنا ھذا، مرقدنا یہاں سکتہ ہے، سین پڑی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ھذا ہے. یہاں بھی سیم اسی طرح من مرقدنا ھذا، ٹھیک ہے. آپ یہاں آواز کو بند کریں گے وقف کی مانند اور سانس نہیں توڑیں گے، پھر اسی سانس میں آگے پڑھیں گے. اچھا جی، تیسرا ہے سورۃ القیامہ کے اندر وقیل من راق، اچھا یہاں سین پڑا ہوتا ہے چھوٹا سا، یہاں وقیل من، یہاں من پہ آواز ختم ہو گئی، وقف کیا لیکن سانس نہیں توڑا، اسی سانس میں آگے پڑھا، اور اسی کو ہی سکتہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور چوتھے نمبر پہ ہے سورۃ المطففین. کلا بل ران، بل پہ یہ سین پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بل ران، ٹھیک ہے. یہ انداز ہے سکتہ کے. تو ان 4 مقامات کے علاوہ جہاں بھی کہیں سکتہ آپ کو نظر آئے وہاں وہ سکتہ روایت کے اندر موجود نہیں ہے، روایت حفظ کے اندر وہاں سکتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اب ہم چوتھے سوال کی طرف آتے ہیں. اچھا، یہ سوال ہم سے کیا ہے دبئی سے حافظ محمد سعد صاحب نے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ جو آپ مصحف جس پہ آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں قرآن مجید کی، تو یہ کون سا ہے اور ہمیں کون سا مصحف استعمال کرنا چاہیے، کون سا نسخہ استعمال کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے، اسی طرح یہ توجہ کے ساتھ میرے بھائیوں نوٹ فرمائیں، میں جو اس ٹائم قرآن مجید استعمال کر رہا ہوں، جس کی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، 5واں پارہ شروع ہے، یہ مکتبہ دارالسلام کا مصحف ہے، ٹھیک ہے. مکتبہ دارالسلام یہ انٹرنیشنل ادارہ ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ یہ مصحف مدینہ کی طرز پہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. بڑے بڑے قراء کرام، بالخصوص شیخ القراء استاد القراء قاری محمد ادریس العاصم حفظہ اللہ تعالی، پھر شیخ القراء استاد القراء قاری محمد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، پھر اسی طرح ایک جو ہے پورا پینل تھا قراء کرام کا، اور ان کی تمام قراء کرام کی مشاورت سے نظر ثانی انہوں نے سب نے کی ہے، اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ ایک نسخہ تیار کیا گیا ہے مکتبہ دارالسلام سے. اگر آپ قرآن مجید کوئی پڑھنا چاہتے ہیں، نسخہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ مکتبہ دارالسلام سے وہ نسخہ حاصل کر سکتے ہیں. ہاں، PDF کی صورت میں اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ میرے سے پرسنل میں وہ لنک آپ کو دے دیا جائے گا اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہت پیارا نسخہ ہے، مصحف مدینہ کی طرز پہ یہ بنایا گیا ہے، یعنی کہ وہ رموز اوقاف جو مصحف مدینہ جو کہ پوری دنیا میں چلتا ہے اس کے مطابق رموز لگائے گئے ہیں. اس میں صرف قلی ہے، ایک یہ والا رمز ہے اور ایک یہ والی رمز ہے، اور جیم ہے، میم ہے، ٹھیک ہے جی. یہ 4-5 رموز ہیں صرف جو اس میں جو ہے وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے جی. بہت آسان ہے، اور اس پہ آپ وقف کریں گے. وقف کرنا اس میں الوقف اولا ہے اور یہ الوصل اولا ہے. یہاں آپ
ملا کے پڑھنا بہتر ہے، اور یہاں بھی آپ وقف کریں گے اور یہاں بھی وقف کریں گے، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور میں اس وقت جو نسخہ استعمال کر رہا ہوں ریکارڈنگ میں بھی اور میرے گھر میں بھی، جو میرے پاس جو میری ذاتی میں تلاوت کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں، وہ بھی دارالسلام کا ہی ہے۔ آپ اگر لینا چاہیں تو دارالسلام کا نسخہ بہترین ہے پاکستان کے اندر بھی، اور یہ ہر دبئی سے بھی آپ کو مل سکتا ہے، اور یہ یعنی کہ ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہ ریاض میں ہے، سعودی عرب میں، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ میرے بھائیوں آج کے 4 سوالات تھے جن کا میں نے تفصیلاً جواب دے دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم یہ سلسلہ اپنا جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کا سچا خادم بنائے، قرآن کی خدمت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں جو ہے وہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔